بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والے دور میں جو صورتحال بڑی تیزی سے خطرناک جنگ کی طرف جا رہی ہے، ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، یہاں تو انسان بھی کم بچیں گے، جانور بھی جو ہے وہ مارے جائیں گے، تو ریاض تمہارا کیا بنے گا، تم بھی اس جنگ میں پتہ نہیں بچو گے نہیں بچو گے، یہ کہتے ہوئے میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مطلب ایسے ایک ڈرون کی کیفیت سمجھ لیں، میرے جو ہے وہ کمرے میں گھوم رہے ہوں، جیسے ایک طیارے آئے اور ڈرون کے بعد طیاروں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہر طرف تباہی کا سما نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جنگ کے بعد فوراً جیسے میری زمین ہوتی ہے، میں اپنی زمینوں میں کھڑا ہوں، مال مویشی اور گائے اور بکریاں، دو بکریاں بھاگ کر میری طرف آتی ہیں اور وہ بولنا شروع کر دی، جیسے مالک کو دیکھتی ہیں جانور بولتے ہیں، تو وہ بکریاں مجھے دیکھ کر بڑے قریب آ گئیں اور میں نے ان کو پیار کیا بکریوں کو۔ تو اس کے بعد ایک بکری نے بولتے ہوئے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بکری نے جب کہنا شروع کر دیا تو میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے کہا ابھی تہجد کا وقت ہے تو مجھے نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو مال جو جانور بھی تم سے منسلک ہے، جو تیرے مقدر میں ہے، وہ بھی بچ جائیں گے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ میری نہ مطلب کچھ بھی نہیں رہا، حرامی MPA ولایت کھگے کی وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو میں اب یہ سوچ کے میری زمین ہوگی، گائے ہوگی، بکریاں ہوں گی اور بہت مال معاشی اور جو اللہ سے منسلک ہوگا اس کا وہ سب کچھ بچ جائے گا، یہ اشارہ ہے۔ اور یہ حرامی MPA ولایت کھگا سے لے کر یہ اسمبلی اور تم کہتے ہو کہ کب تہس نہس ہوگی، یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ یہ سب تہس نہس ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب عنقریب ان پر آنے والا ہے۔ دیکھیں جو مشرف دور میں جو غداری پاکستان کے ساتھ ہو رہی تھی، آج وہ آغاز اس کا ہو گیا ہے۔ مشرف دور میں کیا ہو رہا تھا کہ کفر پرویز مشرف کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سید کہتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بھی صفت وہ سیدوں والی نہیں تھی، اور یہ سید و منیر عاصم منیر بھی اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو وہ سیدوں والی جو ہے وہ صفتیں نظر نہیں آ رہی۔ تو پرویز مشرف یہودی جو ہے ان کی فری میسن کا ممبر لگ رہا تھا، اور یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کہ وہ فری میسن جو ہے افسروں میں جو ہے فوج کے افسروں میں، بیوروکریٹس کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، تاجروں کے اندر یہودیوں کی فری میسن کام کرتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی مجھے معلوم ہو رہا ہے ایسے جیسے مشرف والے کام عاصم منیر نے بھی پکڑ لیے ہیں۔ تو دیکھیں اس دور میں کیا تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے بعد اس پر جنگیں مسلط کی جائیں پاکستان کے اوپر، اور جنگیں مسلط کرنے کے بعد پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ لڑانے کے بعد امریکہ، نیٹو فورسز، یہودی، سارے کے سارے، اسرائیل، انڈیا کی فوجیں یہ پاکستان کو گھیرے میں لے رہی تھی۔ تو جنرل فیض حمید جیسے لوگوں نے ایکشن لیا، اور یہ ایک گروپ ہے، یعنی چائنا اور رشیا کی انٹیلیجنس، چائنا کی انٹیلیجنس پاکستان کو بچانے کے لیے آگے آ گئی تھی، اور اس انٹیلیجنس میں یہ گروپ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا بھی پاکستان کے اس دفاع کرنے والوں میں شامل تھے۔ تو یہ گروپ، دوسرا گروپ جو مرزئی قادیانی تھے، یا جیسے ابھی میجر جنرل ایک عیسائی بنا ہے اور ایک بریگیڈیئر کرسچین عورت بنی ہے، تو ہمارے سیاستدان ہیں، اس میں نون لیگ بھی ہے، اس میں پیپل پارٹی بھی ہے، اور دیگر سیاستدان بھی ہیں، اس میں یہ PTI کا جو کیا نام ہے جگیر ترین تھا، اور یہ سب یہودیوں کی فری میسن کے ممبر لگتے ہیں، جگیر ترین اور یہ علیم خان، اور یہ یہودیوں کی فری میسن کے ممبر لگتے ہیں۔
یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کو گھیرے میں لینے کی بات کر رہے تھے. تو ابھی جو پرانی باتیں چھوڑے موجودہ کرنا چاہیے کہ علماء جو ہے کراچی کے علماء کا ایک پروگرام ہوا. کراچی کے علماء نے حکومت نے جس طرح پہلے مدارس کے اوپر مشرف دور میں تو اسی وقت بھی مدارس کے اوپر کچھ ایسی انہوں نے سینکشنز رکھی اور مدارس کو گھیرے میں لینے کی بات کی, تو جس میں کراچی کے علماء اکٹھے ہوئے سب متفقہ طور پر. تو حکومت کے پاس گئے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو یہ انتہائی آپ غلط قدم اٹھا رہے ہو. حکومت کے مذاکرات ہوئے, اسمبلی میں قانون پاس ہوا, اسمبلی میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں یہ چیز طے ہوئی کہ ہم علماء بھی اس پر متفقہ ہوئے, سائن کیے انہوں نے. تو اس کے باوجود پھر وہی پرانے رائج کر دیے انہوں نے, حکمرانوں نے مدارس کو لڑائی کے لیے. دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ مذہبی جماعتوں نے جیسے پاکستان کو بچایا ہے پہلے بھی, ابھی بھی مذہبی جماعتیں یہ مدارس ہی جب پاکستان کو ڈیفالٹر دے کر قرار دے کر یہ سیاستدان, یہ حکمران اور مرزئی قادیانی جو ہائی لیول پر پہنچ چکے ہیں, وہ جرنیلوں میں بھی ہیں, بیوروکریٹس میں بھی ہیں, وہ مرزئی قادیانی جو یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں, امریکہ سے ملے ہوئے ہیں. تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک پلاننگ جو بنی ہوئی ہے پاکستان پر IMF ورلڈ بینک کا قبضہ کرانے کے لیے, امریکہ کا قبضہ کرانے کے لیے. تو وہ جو ایک گروپ ہائی لیول پہ بکے ہوئے بکاؤ مال جو ہے وہ اب دوبارہ پھر پاکستان کے حالات اندرونی طور پر وہ خراب کر رہا ہے. دیکھیں اس وقت جو مطلب جنرل فیض حمید کا گرفتار ہونا اور اس کے بعد فوراً ہی بارڈروں کے اوپر بند کر دینا بارڈروں کو, اور وہاں جنگی حالات, وہاں پاکستان فوج اور طالبان آپس میں ان کا جنگ, کورخم بارڈر پر جنگ کروا دینا افغانستان کا اور پاکستان کا آپس میں لڑا دینا, تو یہ سازش کا حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کو عالمی جنگ کے اندر دھکیلنے کے لیے جو ہمارے اندر کے مرزئی قادیانی ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو گھیرے میں, اندر سے گھیرے میں لیا جائے. تو یہ سازش جو ہو رہی ہے اس میں ہمارے جتنے بھی PTI ہو یا مسلم لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو, یہ پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے زیادہ ان کو اپنے یہودیوں کے جن سے ان کے آف شیئر کمپنیوں میں جن کے ساتھ جو ہے وہ مطلب جو ان کے کاروبار چل رہے ہیں, بزنس چل رہے ہیں آف شیئر کمپنیوں کے اندر یہودیوں کے, یہ ان کے زیادہ وفادار ہیں, پاکستان سے اور عوام سے زیادہ ان کے وفادار ہیں. اس لیے یہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ باذن اللہ اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. جس طرح پہلے پاکستان کے دشمن ناکام ہوئے, اندرونی سطح پر بھی جو پاکستان کے دشمن تھے وہ ناکام ہوئے, اور بیرونی سطح پر بھی دشمن ناکام ہوئے پاکستان کے. لیکن اب جو نظر آ رہا ہے کہ مذہبی جماعتیں, کراچی میں دیکھو جو آگ لگ گئی تھی کراچی کے اندر, مذہبی جماعتوں نے بچایا تھا پورا. مجھے ایک آدمی نے نقشہ بتا رہا تھا کہ میں کراچی میں اس وقت موجود تھا کہ جو ہے مہاجر اور سندھی ایک طرف ہو گئے تھے, پٹھان اور پنجابی اتحاد کر گئے تھے, اور کراچی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. اگر سندھیوں کا اور پنجابیوں کا مطلب جو آپس میں بچے جو ہیں, یعنی مہاجروں کا اور سندھیوں کا بچہ اگر پٹھانوں اور پنجابیوں کی گلی میں چلا گیا تو وہ مار دیتے. عورتوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. ہر گھر ایک جو ہے وہ مورچہ بنا ہوا تھا کراچی کے اندر کہ رینجر بھاگ گئی, کراچی کو چھوڑ گئی. پولیس والوں نے وردیاں اتار دی کیونکہ جو پولیس والا نظر آ رہا تھا اس کو سب مار رہے تھے. جو فوج اور رینجر نظر آ رہی تھی گاڑی, وہ بھی اس پہ گولیاں چل رہی تھی. کراچی خالی ہو گیا تھا, قانونی اداروں نے چھوڑ دیا تھا کراچی. اس وقت کراچی کے علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے مساجد کھول کے سپیکر کھولے, تقاریر کی, امن اور بھائی چارے کا درس دیا اور کفر کی سازشوں کو سمجھنے کی بات کی. ان علماء نے, کراچی کے علماء نے, تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنے جو ہے وہ مساجد
کے اندر یہ بیان کیے کہ قومیت پہ لڑنا جو ہے وہ لسانیت پہ لڑنا اور اسلام کی جنگ کے علاوہ جتنی بھی جنگ ہوتی ہیں متحد مسلمان ہو کر لڑتے ہیں تو وہ اس میں شہادت ہوتی ہے. جو جس طرح تم لڑ رہے ہو یہ کتے کی موت ہے، اور جیسے ہی کوئی مرتا ہے سیدھا واصل جہنم ہو رہا ہے، اور یہ آپ جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مر رہے ہو، کافروں کے مر رہے ہو. جو کافروں کے اشارے پہ مسلمان آپس میں لڑ کے مرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، یہ جتنی بھی آپس میں لڑ رہے ہو یہ سب جو ہے وہ حرام موت مر رہے ہیں. علماء نے جب یہ سپیکر کھولے تو کراچی کے ہر گھر جو مورچہ بنا ہوا تھا انہوں نے اسلحہ پھینک دیا، اور جو ہے دوبارہ پولیس آ گئی، دوبارہ رینجر آ گئی. تو ان علماء نے کراچی کو بچایا تھا، ورنہ اس وقت عین ممکن تھا کہ جیٹی جو ان یہودی کے ایجنٹ سیاستدانوں نے کراچی کے جیٹی پورٹ جو ہے وہ نیٹو فورسز کو دے دی تھی، امریکہ کو دے دی تھی. تو عین ممکن تھا کہ وہاں سے امریکن فوج نکلتی یا ادھر سے انڈیا کی فوجیں آتی اور کراچی کو اور پورے سندھ کو قبضے میں لے لیتی. لیکن ان علماء کی وجہ سے کراچی بچ گیا. ان علماء نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں اپنی جنگ مت لڑو، یہ آپس کی جنگ تمہیں تباہ کر دے گی، پورا کراچی اور سندھ اور پاکستان تباہ کر دے گی. ان علماء کی وجہ سے پاکستان بچ گیا. لیکن اب جو صورتحال یہ بے ایمان سیاستدان، امریکہ کے ایجنٹ اور یہ مرزئی قادیانی جو ہائی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ بإذن اللہ نہ یہاں مرزئی قادیانی رہیں گے اور نہ ہی حرامی MP بلیر کھگا سے لے کر جتنے بھی یہاں پر جو یہودیوں کے NGOs اور یہ جتنے بھی سیاستدان اور یہ امریکہ کے اشارے پہ چلنے والی حکومتیں انشاءاللہ بإذن اللہ تیس نیس ہوں گی اور ان کا یہاں سے ملیا میٹ ہوگی، اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے گا اور پاکستان کو اللہ ایک ایسی پاور بنائے گا، ناقابل تسخیر پاور بنائے گا.